الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى الشان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وہ جو بات ابھی میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہے. بندے کو اگر واقعتاً بیٹا جو ہے وہ فرما بردار ہو اور مینرڈ ہو تو باپ کچھ بھی کہہ لے وہ ہمیشہ ابا جی کہتا ہے. اچھا جی جی ابا جی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بندوں کے بھی سردار ہیں نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی آکورڈ فیلنگ آپ کو کسی حدیث سے نہیں ملے گی, کسی سیرت کی کتاب سے نہیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو کوئی آکورڈ فیلنگ کی ہو. پروٹیسٹ کرنا تو بہت دور کی بات. ہوا کیا یہ اگر وہی بات کی جو میں نے کہی تھی کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو پھر یہ باتیں کبھی سمجھ میں نہیں آئیں گی. آپ کے سامنے یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ ایک اسائنمنٹ دی گئی تھی, یعنی ایک ویگ انداز میں کہ جی دعوت دیتے چلے جاؤ دیتے چلے جاؤ دیتے چلے جاؤ دیتے چلے جاؤ. ایسا نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں مبعوث کیا گیا اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کل سورہ نون کے حوالے سے کہ حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر کو جہاں وہ بھیجا جائے وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکلنے کی اجازت نہیں ہے کہ اچھا اب مکہ سیچوریشن ہو گئی ہے تو اب طائف چلے جائیں, اب ادھر ہو گیا تو اب دوسری ساتھ والی بستی میں چلے جائیں, نہیں فیصل آباد بھر گیا ہے تو چنوٹ چلے جاؤ, چنوٹ نہیں تو جڑا والے چلے جاؤ, یہ سمندری چلے جاؤ. اللہ کے پیغمبر کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اللہ کا دین بھی غالب کرنا ہے اور کرنا بھی مکے میں ہے. اور ہم سورۃ قاف میں, سورۃ قاف تو آپ نے کئی دفعہ سنی ہے, ترجمے میں سنی ہے, کوئی 3 دفعہ تو میں نے آپ کو نوافل میں اور تراویح میں سنائی ہے. سورۃ قاف اس کے آخری آیت جو ہے فذکر, ہمیں پتہ ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بھی پتہ ہے کہ آپ ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے, لیکن فذکر بالقرآن من یخاف وعید, جو کوئی بھی میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو آپ اس کو نصیحت کرتے چلے جائیں. اور یہاں بھی کیا ہے کہ آپ تو خبردار کرنے والے ہیں. ابھی بڑھ کے آیا انما انت منذر, آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں. کس کو؟ من یخشاھا, جو اس سے ڈرتا ہو. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین ترین انسان ہے نوع انسانی کے, اور ہر زندہ انسان کا ذہن جو ہے وہ کام کرتا ہے. جیسے آج مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ نماز کے اندر آپ کتنا بھی زور لگا لیں لیکن بہرحال آپ کو خیالات تو آئیں گے. اور جتنا ذہین آدمی ہوگا یاد رکھیے گا اتنا ہی ذہن اس کا کام کرے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین ترین آدمی ہے, لہذا جو مشن سونپا گیا ہے اس پر آپ کا ذہن بھی تو ورک کر رہا ہے نا. اور وہ کیا کام ورک کر رہا ہے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے اور جب تک ٹرائبز میرا ساتھ نہیں دیں گے اپنے سرداروں کی قیادت میں تو میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا. اور سردار ہے کہ ماننے کو تیار نہیں. تو کیا ہوا, ایک سردار آ ہی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے. تو جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی خاص گاہک آ جائے تو بڑے بڑے نمازی آدمی جو ہے اس کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں لڈو پھوٹے کہ چلو جی الحمدللہ آج کوئی سردار آ گیا. تو آپ ذرا اس کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ اسے اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں, اس کو سمجھا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے کے لیے آئے. اب چونکہ وہ نابینا صحابی ہیں ان کو نظر نہیں آیا کہ کوئی مہمان آیا ہوا ہے, تو انہوں نے نارملی محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے بیچ میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھا. تو غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا بھی نہیں, اور یہ بات جو ہے کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہو, لیٹ سے کوئی بڑا امپورٹنٹ ڈیل ہو رہی ہے یا کوئی بڑا ڈگنیٹری آپ کے گھر میں آیا ہوا ہے, لیکن بچے کو تو نہیں پتا ہوتا, اور بچے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ میرا باپ یا میرا دادا جو ہے یہ میرے ساتھ کیوں نہیں گپ شپ لگا رہا
میرے ساتھ کیوں نہیں ہے یہ ہو رہا، وہ ڈرائنگ روم میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ بہانے سے آتا ہے، کبھی اپنا کوئی کھلونا لے کے آتا ہے، ابو یہ ٹوٹ گیا ہے، کبھی اپنی کوئی ڈرائنگ لکھانے کے لیے آتا ہے کہ یہ فلانا ہے، اب کوئی اپنا رزلٹ کارڈ لے کے آتا ہے. یعنی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ کیوں آپ مہمان کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں؟ اور ظاہر ہے ہم تو اس سے بہت آگے جاتے ہیں. ہم اس کو پہلے کہتے ہیں اچھا چلو جاؤ امی کے پاس جاؤ، پھر آتا ہے تو اس کا بازو پکڑ کے غصے کے ساتھ اس کی ماں کے ہاتھ میں پکڑا کے آتا ہے یہ کام نہیں کرنے دیتا، اس کو پکڑ کے رکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. یعنی ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، یعنی آپ نے انہیں منع بھی نہیں کیا کہ ٹھہر جاؤ میں بات کرتا ہوں، صرف ذرا آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثار آئے، تیوری آئی. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ اس کو چھٹی نہ ہوئی مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا. تو سب سے زیادہ سبق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا. لہذا اللہ تعالیٰ کو اپنے ایک نابینا بندے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا چھوٹا ریئیکشن کہ ماتھے پہ بل آ گئے، وہ بھی اچھا نہیں لگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. انہوں نے ان کو ناگوار ہوا اور انہوں نے تیوری چڑھائی اور بے رخی برتی. ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا. وما یدریک لعلہ یزکی، اور تمہیں کیا خبر شاید وہ اپنے آپ کو پاک کرتا. او یذکر، یا نصیحت حاصل کرتا. فتنفعہ الذکریٰ، تو نصیحت اس کو فائدہ دیتی. اما من استغنی فانت لہ تصدی، جو بے پرواہی دکھا رہا ہے تمہاری بات سننا نہیں چاہتا، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے. وما علیک اللہ یزکی، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ وہ ضرور پاک و صاف ہو. واما من جاءک یسعی، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاکیزگی حاصل کرے. واما من جاءک یسعی، ویئر ایز، جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آ رہا ہے، وہو یخشی، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے. فانت عنہ تلہی، اور آپ اس سے بے رخی برت رہے. کلا انہا تذکرہ، نہیں، یہ قرآن تو سراپا نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. اب یہ سارا اصل میں غصہ کس پر ہے؟ وہ تو مکے کے سرداروں پر بھڑک رہا ہے. لیکن وہ بہو کو ڈانٹنے کے لیے ذرا بیٹی کو سنایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذرا بظاہر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اصل میں انہیں سننا ہے نہیں. میں تو سننے سے بغض کر رہا ہوں. فی صحف مکرمات، یہ پاک صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، عزت والے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے. مرفوعات مطہرات، جو بلند مرتبہ ہیں اور پاک ہیں. بایدی سفرات، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں ہیں. کرام بررہ، جو معزز ہیں اور نیک ہیں. قتل الانسان ما اکفرہ، اب مرے انسان کتنا ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ، اللہ نے کس چیز سے اس کو پیدا کیا. من نطفہ، منی کے ایک قطرے سے. خلقہ فقدرہ، اس کو بنایا اور پھر اس کا اندازہ مقرر کیا. ثم السبیل یسرہ، پھر زندگی کی راہ اس کے لیے آسان کی. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت سے دوچار کیا اور اسے قبر میں پہنچایا. ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر جب وہ چاہے گا اس کو اٹھا کھڑا کرے گا. کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، نہ بجا لایا اس کا وہ حکم جو اللہ نے اس کو دیا تھا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کو دیکھے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، یقیناً ہم ہی نے برسایا ہے پانی فراوانی سے. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے ہی زمین کو عجیب طریقے سے پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور پھر اگائے ہم نے اس میں غلے. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاریاں. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجوریں. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل اور چارے. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے برتنے کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یعنی پچھلی صورت میں کیا آیا تھا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اب اسی وزن پر فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب وہ ہنگامہ ہوگا، شور مچے گا.
کان کو بہرا کرنے والی آواز آئے گی. اور آگے پڑھیے گا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور باپ سے بھی دور بھاگے گا. یہ بڑی خوبصورت ترتیب ہے، اس کو نوٹ کیجیے گا. یعنی دنیا میں بھی بھائیوں میں بٹوارا ہوتا ہی ہوتا ہے. ہمارے دوست امین صاحب ہیں، ان کے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ بھائی والدہ بکرا پیدا ہی ذبح ہونے واسطے ہوتا ہے. تو بھائیوں میں سب سے پہلے جدائی ہوتی ہے، پھر ماں سے جدائی ہوتی ہے. خاص طور پر جب بیوی آ جاتی ہے تو پھر انسان کو بیوی اچھی لگنے لگتی ہے اور ماں بری لگنے لگتی ہے. تو نمبر 2 پر ہے وہ امی ہی، اور اپنی ماں سے، اور پھر وہ ابی ہی، اپنے باپ سے. کون رہ گیا؟ اپنے بیوی بچے. پھر طلاق ہوگی، بیوی بھی اس کو انسان ڈس اون کرے گا، اور بیٹے کے لیے کورٹ میں جنگ ہوگی. لاسٹ ہی لیوز کیا ہے؟ وہ بیٹا ہے. یہ اسی ترتیب کے ساتھ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، وہ امی ہی و ابی ہی، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ و بنیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص کو اس دن ایک فکر لاحق ہوگی کہ جو اس کو ہر چیز سے غنی کر دے گی، بے نیاز کر دے گی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن بہت سے چہرے، یعنی یہ مضمون پہلے بھی آیا ہے سورہ قیامہ میں، ہم نے کل ہی پڑھا کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کی دیدار کے منتظر ہوں گے. اور وجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے. اب وہی چیز ایک دوسرے الفاظ کے ساتھ، وجوہ یومئذ مسفرۃ، بہت سے چہرے اس دن برائٹ ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے مسکراتے خوش و خرم. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہروں پر اس روز گرد پڑی ہوئی ہوگی. ترہقھا قطرہ، دوسرے مقام پر آپ دیکھیں گے کہ بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے. ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی. ساتھ ہی واقعہ وہ بھی اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ناشکرے اور بدکار ہوں گے، یا کافر اور بدکار ہوں گے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ